اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل کریشنز کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ شکار کے ارادے سے نکلا کہ اس دوران اس کی نظر ایک خوبصورت لونڈی پر پڑی اور بادشاہ پہلی نظر میں ہی اس پر عاشق ہو گیا۔ لہٰذا اس نے اس لونڈی کو خرید لیا اور خدا کی قدرت کے وہ لونڈی بیمار پڑ گئی۔ معالجوں کو طلب کیا گیا تاکہ لونڈی کا علاج معالجہ ممکن ہو سکے۔ معالجوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہر مرض کا شافی علاج موجود ہے، لیکن انہوں نے ساتھ انشاءاللہ کہنا گوارا نہ کیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ان کا یہ رویہ پسند نہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے علاج کو اپنے شفا سے محروم کر دیا۔ ان کے علاج معاوضے سے کچھ وصول نہ ہوا۔ بادشاہ کی حالت غیر ہونے لگی، ادھر لونڈی بھی بیماری کی وجہ سے لاغر ہونے لگی۔ معالج علاج سے معذور ہو چکے تھے۔ یہ جان کر بادشاہ نے مسجد کا رخ کیا اور خدا کے حضور سجدہ کیا اور تعریف و تصحیح سر انجام دینے لگا اور رو رو کر فریاد کرنے لگا۔ رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ ادھر بادشاہ بارگاہ الہی میں روتے روتے بے حال ہوا اور نیند کے آغوش میں جا پہنچا۔ خواب میں اسے ایک سے نوید سنائی گی کہ ایک اجنبی شخص آئے گا اور وہ لونڈی کا علاج کرے گا اور اس کا علاج بفضل خدا جادوئی اثر ہوگا۔ بادشاہ اس اجنبی کا منتظر رہا۔ بالآخر متذکرہ اجنبی آن پہنچا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے اس اجنبی مہمان سے ملاقات کی اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آیا اور اسے مدد کی درخواست کی۔ بادشاہ اس اجنبی کو بیمار لونڈی کے پاس لے کر گیا۔ اس نے لونڈی کا معائنہ کیا اور انکشاف کیا کہ معالجوں نے اسے جو دوا دی تھی وہ درست نہیں تھی، کیونکہ وہ جسمانی طور پر درست تھی، صرف دل کی بیماری میں مبتلا تھی۔ لونڈی کے مریض سے آشنا حاصل کرنے کے بعد اجنبی نے بادشاہ سے کہا کہ میں تنہائی میں لونڈیا کے ساتھ کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ اجنبی نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کس شہر سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے رشتہ داروں کے بارے میں دریافت کیا اور اس سے مختلف سوالات کرتا رہا۔ در حقیقت وہ جاننا چاہتا تھا کہ لونڈی کسی کے سامنے اپنا دل ہار چکی تھی۔ لونڈی کے ساتھ اجنبی کی بات چیت کے دوران اچانک کسی موڑ پر شہر سمرقند کا ذکر آیا۔ اس شہر کا نام سن کر لونڈی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ اس نے اپنی داستان سناتے ہوئے کہا کہ اس شہر میں ایک تاجر نے مجھے ایک امیر کبیر سنار کے ساتھ فروخت کیا تھا، جس نے مجھے 6 ماہ اپنے پاس رکھنے کے بعد دوبارہ فروخت کر دیا۔ اسی تذکر میں لونڈی کے چہرے پر زردی چھا گئی۔ اجنبی لونڈی سے اس سنار کا نام پتہ دریافت کیا اور اسے تسلی دی کہ فکر نہ کر، تیرا مرض میں سمجھ چکا ہوں، اب تیرا مرض انشاءاللہ رفع ہو جائے گا۔ اجنبی نے لونڈی کے مرض کے بارے میں چند حقائق بادشاہ کو بتا دیے اور بادشاہ سے کہا کہ کسی الچی کو سمجھ کر روانہ کر دے جو سنار کو انعام و کرام کا لالچ دے کر دربار میں لائے، تاکہ اس کو دیکھ کر لونڈی کی جان میں جان آ جائے۔ بادشاہ نے 2 الچی سمرقند روانہ کیے جو اس سنار تک جا پہنچے اور سنار کے فن کی تعریف کرنے لگے۔ بادشاہ کی جانب سے کچھ انعام و کرام اور سونا چاندی اسے پیش کیا اور اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ وہ بیوی بچے، کام کاج، شہر اور گھر بار چھوڑ کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ اسے بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا۔ اس قدر محبت اور خلوص کے ساتھ اسے رکھا گیا اور اسے ڈھیروں سونا اور چاندی، شاہی زیورات اور ظرف دیے گئے اور ہدایت کی گئی کہ اجنبی بادشاہ کا مشورہ ہے کہ لونڈی اس سنار کے حوالے کر دی جائے۔ لہٰذا بادشاہ نے لونڈی سنار کے نکاح میں دے دی۔ اسی دوران اجنبی نے سنار کے لیے ایک ایسا شربت تیار کیا جس کے 6 ماہ کے استعمال کے بعد اس کے جسم نہ صرف کمزور بلکہ بدصورت بھی ہو گیا اور رنگت زرد پڑ گئی۔ اس کی خوبصورتی زائل ہو گئی جس پر لونڈی عاشق تھی، اور اس کی خوبصورتی زائل ہونے کے ساتھ ساتھ لونڈی کا عشق بھی رفو چکر ہوا۔ سنار موت سے ہمکنار ہو گیا۔ اجنبی کے ہاتھوں سنار کی ہلاکت مسلط ہو گئی، بلکہ یہ ہلاکت خداوندی کی طرف سے تھی۔ اجنبی نے کسی خوف کی بنا پر، کسی امید کی بنا پر بادشاہ کی خاطر ہلاک نہیں کیا تھا، بلکہ مسلط خداوندی کے تحت ہلاک کیا تھا، کیونکہ ایسا کرنا حکم بذریعہ الہام ہوا تھا۔ اور اس کے بعد وہ لونڈی بادشاہ کو دوبارہ مل گئی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔